محترم سامعین کرام، چوتھا واقعہ بھی دل کو چھو لینے والا ہے، سنیے۔ ایک لڑکی جو ڈبل گریجویٹ کر رہی تھی ہمارے قرآن کے ہورڈنگز دیکھ کر سلام سینٹر تشریف لائی۔ اس نے قرآن حاصل کیا اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلیم اللہ کا لفظ ملا۔ اس نے اس کے معنی جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اس کا مطلب ہے وہ شخصیت جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ یہ بات اس کے دل میں کھٹکنے لگی تو وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، شبانہ دیدی، میں جاننا چاہتی ہوں کہ موسیٰ نے اللہ سے کیسے بات کی ہوگی۔ میں نے اسے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ یہ سن کر وہ بہت متاثر ہوئی اور فوراً معصومیت سا سوال کیا، کیا میں بھی اللہ سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے محبت بھرے انداز میں جواب دیا، کیوں نہیں، تم بھی اللہ سے بات کر سکتی ہو۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ سجدہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اسی حالت میں وہ اپنے رب سے دل کھول کر بات کر سکتا ہے۔ پھر میں نے خود بلند آواز میں قیام، رکوع اور سجدے میں پڑھی جانے والی اذکار کے معنی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کیا تاکہ وہ ہر لفظ کو سمجھ سکے۔ جب وہ سجدے میں گئی تو میں نے آہستہ سے کہا، اب تم سجدے میں ہو اور اللہ کے بہت قریب ہو، اب تم اللہ سے دل کی بات کرو، یقین رکھو وہ تمہاری بات ضرور سنے گا۔ محترم ناظرین، ہمارے یہ تجربات اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان قرآن مجید کا مکمل مطالعہ کرے تب بھی اسے ہدایت نصیب ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے قرآن کا کسی ایک لفظ یا کسی ایک آیت یا کسی واقعے کے ذریعے دلوں کو حق کی روشنی سے منور کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تراجم قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ قرآن کے نور سے ان کے دل بھی منور ہو جائے، آمین۔